وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اپنے ماں باپ کو جھڑک اف مت کہنا. اور پھر فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان پر غصہ مت کرنا، ڈانٹنا مت، جھڑکنا مت، ان کی بات کو نظر انداز مت کرنا. پھر کیا کرنا؟ اگلی آیت وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے پیار کی باتیں کرنا اور پیار سے باتیں کرنا. ماں باپ سے پیار کی باتیں کرنا اور پیار سے باتیں کرنا. گویا یہ بتا دیا گیا کہ ماں باپ کے سامنے جب جانا تو تمہارا حال یہ ہو کہ تم کو دیکھ کر ماں باپ کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے. یہاں بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں اور یقیناً نوجوان بچیاں بھی بیٹھی ہوں گی. میں عرض کرتا ہوں کہ جن ماں باپ کو اپنی اولاد سے کسی بات کے کہنے میں ڈر لگنے لگے، جن ماں باپ کو اپنی اولاد سے کسی بات کے کہنے میں ڈر لگنے لگے، یا ان کے دل میں یہ خیال آنے لگے کہ کہیں اس بات سے بیٹا یا بیٹی ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اگر یہ خیال ان کے دل میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کا حق ابھی نہیں پہچانا اور اپنے ماں باپ کا حق نہیں ادا کیا. یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پیار کی باتیں کرنا، پیار سے باتیں کرنا. اور پھر تیسری آیت، چوتھی آیت وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے آگے اپنے آپ کو پست کر دینا. تم کتنے بڑے ڈاکٹر، کتنے بڑے انجینئر، کتنے بڑے علامہ، کتنے بڑے نیتا، کتنے بڑے سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے، کتنے بڑے تاجر، کتنے بڑے معتمد اور بن جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، تمہاری حیثیت تمہارے ماں باپ کے سامنے وہ ہونی چاہیے جیسے چڑیا کا بچہ جس کو اڑنا نہیں آتا وہ اپنے گھونسلے میں اپنی ماں کے دانا لانے کا انتظار کرتا ہے، اور ماں جب دانا لے کر آتی ہے اور گھونسلے کے منہ پر بیٹھتی ہے تو وہ بچہ اپنی ماں کے منہ میں دانے کو دیکھ کر اپنے بازوؤں کو ہلکے ہلکے ہلاتا ہے اور اپنی چونچ کھول کر کے ماں کی طرف بڑھا دیتا ہے، اور ماں اس کی چونچ میں دانا رکھتی ہے تو وہ اظہار تشکر میں اپنے بازوؤں کو ہلا کر گویا یوں کہتا ہے کہ اماں میں تجھ پر قربان جاؤں، اگر تو یہ دانا لا کر میرے منہ میں نہ رکھتی تو میں نہ تو اڑ سکتا، نہ کہیں جا سکتا، نہ کہیں کھا سکتا، میں تو ویسے ہی ہلاک و برباد ہو گیا تھا. جس طرح وہ بچہ اپنی عاجزی، بے بسی، بے کسی اپنی ماں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، ہم انسانوں کو اور شہزادوں کو یہ حکم دیا گیا، شہزادیوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے ماں باپ کے آگے تم اسی طرح ساری زندگی عاجز اور بے بس بن کر رہنا.